کی کو اختیار ہے کہ یہ فسخ نکاح کے لیے کورٹ میں جا کے دعویٰ کرے قاضی شرع کے پاس۔ اچھا پھر ایک منٹ ذرا میں ان سے بات کر لوں، ہماری بہن کال ہم لائن پر ہمارے ساتھ ریحانہ ہے لاہور سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی جی، میرا ایک سوال ہے کہ میں نے ایک بچہ اڈاپٹ کیا ہے، میرا 11 سال ہو گیا، بچہ نہیں تھا کوئی۔ اچھا تو اب میرا شوہر ان کو اپنا نام نہیں دینا چاہتے، اچھا تو اب میں اس سلسلے میں اب کیا کروں؟ اب اللہ کے نام پہ مجھے وہ ایک چیز ملی ہے، اب میں اس کو اپناؤں یا اسی کے باپ کا نام چلے گا؟ اچھا جی مفتی صاحب، لیکن بات یہ ہے کہ باپ تو تبدیل نہیں ہو سکتا، اور ان کے شوہر اس بارے میں حق بجانب ہیں کہ بچے کا نام کے ساتھ بچے کے باپ ہی کا نام لکھا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ میں قرآن مجید فرقان حمید میں یہی ارشاد فرمایا ادعوہم لآبائہم فہو اقسط عند اللہ، ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارا جائے کہ یہی اللہ کے نزدیک انصاف کی بات ہے۔ لیکن اس زمانے میں ایک بات کی طرف میں اور بھی اشارہ کرنا چاہوں گا کہ فی زمانہ ہمارے یہاں پہ ڈاکومنٹیشن کا ایسا معاملہ ہے کہ اگر ڈاکومنٹیشن اس کی صحیح نہ کی جائے تو آپ بچے کے ساتھ آپ کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مثلا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو اپنا فرزند ظاہر نہیں کرتے ڈاکومنٹ میں تو آپ اس کو اپنا جو ہے وہ آپ اس کے گارڈین شو کریں گے اپنے آپ کو۔ اب گارڈین شو کرنے کے اعتبار سے میری معلومات کے مطابق اس وقت نادرہ کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں ہے۔ ایک کسی مسئلے میں میری نادرہ والوں سے گفتگو بھی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ قومی اسمبلی میں یہ بات جائے گی، وہ بل پیش کیا جائے گا، وہ بل وہاں سے پاس ہوگا تو پھر جو ہے نادرہ جو ہے وہ گارڈین شپ کا سرٹیفکیٹ دے گا۔ اب ایسا آدمی جس کو اپنے اس بچے کو جس کو اس نے اڈاپٹ کیا ہے اس کے سارے زندگی کے معاملات اس کے پاسپورٹ بنوانا ہے، اس کا کارڈ بنوانا ہے، اسے کہیں لے کے جانا ہے، بہت سے مسائل ہو سکتے ہیں۔ میں ذرا ایک منٹ ناظر رشید سے بات کروں، لائن ڈراپ ہو جائے گی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی بھائی، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ دکان کو کرائے پر چڑھایا ہوا ہو تو اس کے کرائے پر زکوٰۃ ہوگی یا اس کی قیمت پر؟ اچھا دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص نے کسی کو کرائے پر دکان دی اور پھر اسی دکان میں مال ڈلوا کر یہ کہا کہ دکان کا کرایہ میں الگ لوں گا اور اس مال سے جو نفع ہوگا اس میں میرا 50% ہوگا، کیا اس طرح ایسا کرنا جائز تھا اس کے لیے؟ اچھا تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی مسافر ہو تو وہ جمعہ پڑھے یا ظہر پڑھے، جبکہ جمعہ پڑھنا اس کے لیے مشکل بھی نہ ہو۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ کسی نے کسی سے قرض لیا اور بغیر کسی سودی شرط کے واپس کرتے ہوئے قرضہ واپس کرتے ہوئے کوئی آئٹم کوئی چیز بھی تحفتاً اسے دے دی قرض خواہ کو، تو کیا یہ تحفہ لینا جائز ہوگا؟ اچھا پانچواں سوال میرا یہ ہے کہ میں نے ایک کتاب میں یہ پڑھا ہے کہ اگر ایک بار وضو کر لیا جائے تو جب تک اس وضو سے نماز نہ پڑھ لی جائے دوبارہ وضو کرنا گناہ ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ اچھا بس شکریہ، السلام۔ اچھا جی ایک اور کالر ہے، ان سے بات کر لیں۔ السلام علیکم۔ جی میں صدف بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ جی بہن۔ جی میں صدف بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ جی فرمائیے۔ جی میرے شوہر نے مجھے جبری طلاق دے دی ہے، میں ان سے علیحدہ نہیں ہونا چاہ رہی تھی۔ ایک منٹ ذرا آپ کی لائن تھوڑی سی ڈسٹرب ہے، ذرا ٹھہر کے بتائیے کیا ہوا؟ میرے شوہر نے مجھے جبری طلاق بھجوائی ہے، پہلے مجھے مارا پیٹا اور میرے اپنے ماں اور بہن کے کہنے پر، پھر مجھے میرے گھر والوں کو فون کیا اور مجھے آ کے کہا لے جاؤ، میں گھر آ گئی تو 21 دن بعد مجھے انہوں نے ایک آدمی کے ہاتھ پیغام بھیجا کہ ہم اسے رکھیں گے نہیں، جبکہ ہم دونوں بہت خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ ماں بہن کے کہنے پہ آ کے انہوں نے پھر 7 مارچ کو مجھے ڈیورس دے دی، 3 دفعہ پیپر پہ لکھوا کے بھجوا دیا مجھے پیپر۔ اب میرا ایک بیٹا ہے۔ ایک منٹ ذرا بتائیے، کاغذ انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھوا کے بھیجا ہے؟ جی یہ جو ڈیورس پیپر جو ہوتا ہے اس پہ لکھ کے بھجوا دیا۔ سائن ان کے اپنے ہیں؟ جی سائن ان کے اپنے ہیں، 3 دفعہ انہوں نے 3 دفعہ لکھ دیا ہے۔ اچھا اور؟ جی مجھے معلوم کرنا تھا کہ جبری طلاق کا کیا قانون ہے، اور میرا بیٹا ہے چھوٹا 10 مہینے کا۔ تو وہ اقرار کرتے ہیں؟ آپ یہ بتائیے، یہ تو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ جبری طلاق ہے، مطلب ان سے دستخط کسی نے گن پوائنٹ پہ بندوق رکھ کے دستخط کرایا ان سے؟ لیکن میں تو طلاق نہیں چاہ رہی تھی، میں تو ہر حال میں رہنا چاہتی تھی۔ دیکھیے مسئلہ آپ کے چاہنے اور نہ چاہنے کا مسئلہ نہیں بہن، طلاق کا حق انہیں ہے۔ جبری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ نہیں چاہ رہے تھے لیکن انہیں اپنی جان کا خطرہ تھا اس لیے انہوں نے لکھ دیا، نہیں ہے نا؟ ایسا نہیں تھا نا۔ چلیں اس پہ بات کرتے ہیں، ابھی بات کرتے ہیں۔ اور کوئی سوال تو نہیں ہے؟ چلیں اچھا مجھے تو وہ لپ تو اس کے حوالے سے ایک منٹ انڈیا سے دستگیر صاحب انڈیا سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
جی جی میت موتا ہے گھر میں، جس طرف چہرہ کرنا، کیسا سلانا اور تختے پر کیسا غسل دینا، یہ ذرا نہیں کیا آپ کیا پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں وہ دوبارہ کہیے، سمجھ میں کچھ نہیں آیا. کس رخ پہ لٹائیں گے میت کو؟ نہیں، انتقال ہونے کے بعد ہاں جو میت کو گھر میں ہاں سلاتے ہیں، تھوڑے کیا کرتے ہیں بولے تو پیر قبلے کی طرف کر کے ہاں. چہرہ قبلے کی طرف رہنا بول کے یہ کر رہے ہیں. اچھا اب وہ کیسا یعنی چہرہ رہنا، یعنی تو لحد میں ہم کیسا سلاتے ہیں میت کو ویسا گھر میں بھی سلانا، اور تختے پہ بھی کیسا سلا کے غسل دینا. اچھا اور دوسرا کہ ایک دفعہ میں دیکھا تو آخری غسل شوہر جو انتقال بیوی ہوئی تو دیتے ہیں، یہ بالکل جاہلیت ہے. اچھا ٹھیک ہے. اس کے بارے میں یا تفصیل سے شوہر کو بیوی دیتی ہے، بیوی کو چھوڑ دیتا ہے. شوہر بیوی کو غسل دے رہا ہے. اور کوئی کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی یہ پوچھنا تھا جو بچے گھر سے پاک کے نکاح کر لیتے ہیں، بچی ہوتی ہیں، ان کے بارے میں کیا ہے؟ یہ کیا کہا؟ بچے بچیاں جو ہوتی ہیں لڑکیاں جی، وہ گھر سے پاک کے نکاح کر لیتی ہیں. جی جی ہاں، اس کے بارے میں ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ ابھی تو اس پہ بات ہو رہی تھی. خیر کرتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں، پھر میں آپ کو دوبارہ اس پہ بات کروا دیتا ہوں. یہ خدیجہ آ گئی ہیں پشاور سے، ذرا ان سے بات کر لوں. السلام علیکم خدیجہ. السلام علیکم سر. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں انکل؟ الحمدللہ بہتر ہیں. فرمائیے. سب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. پہلا سوال میرا یہ کہ ابھی آپ بات کر رہے تھے کفو کے بارے میں، تو اگر کوئی مطلب مثال ہمارے یہاں یہ رواج ہے کہ اگر مثلا اب ہم افغانستان سے ہیں تو ہمارے یہاں یہ اس کی اجازت نہیں ہے کہ یہ لڑکی کسی دوسرے ملک کے لڑکے سے، چاہے وہ جتنا بھی اچھا ہو، کسی دوسرے ملک کے لڑکے سے نکاح نہیں کر سکتی. جی تو کیا یہ غیر کفو ہوگی اس لڑکی کے لیے یا نہیں؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ قرض یا دین کی 3 اقسام ہے. انہوں نے اپنے بک میں لکھا تھا کہ ایک دین قوی ہے، اور ایک دین متوسط ہے، اور ایک دین ضعیف ہے. تو اگر میں اس کتاب میں پڑھا لیکن پھر بھی مجھے صحیح سمجھ نہیں آیا، اگر مفتی صاحب اس کی تھوڑی وضاحت فرما دے تو. اچھا ٹھیک ہے. مصطفیٰ جی سوال آپ نے نوٹ کیا ان کا دوسرا والا، یہ چونکہ آپ کی کتاب سے ہے تو مجھے تو یہ سمجھتا ہوں. جی یہ کراچی سے حاجی محمد ہیں، ان سے بات کریں. السلام علیکم. حاجی صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی. تو مفتی صاحب پہلے ابھی وہ بچے لے پالک بچے کی بات چل رہی تھی. ہاں تو دیکھیں ایسی حالت کے اندر جب ہمارے پاس اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، کوئی اور دیگر معاملات نہیں ہے، تو کیونکہ یہ کثیر الوقوع مسئلہ ہے، بہت سارے لوگ اس حوالے سے فون بھی کرتے ہیں، معلومات بھی کرتے ہیں، اور بڑے دیانتدار لوگ بھی ہوتے ہیں، دیندار لوگ بھی ہوتے ہیں. تو اگر وہ صرف اپنی ڈاکومنٹیشن کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کو تبدیل کرتے ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے، تو میں اس کی اجازت نکلتی ہے کسی حد تک. لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن کے حکم پہ عمل کیا جائے گا. جب بھی تعارف کرانے کی بات ہو، جب بھی اظہار کی بات ہو، تو پھر بتایا جائے کہ بھئی ہمارا اس سے یہ رشتہ ہے. لیکن اب ایک مجبوری کو حل کرنے کے لیے اس معاملے کی کسی حد تک اجازت ہو سکتی ہے جب ضرورت کا معاملہ پیش آ جائے. اچھا ذرا سوالوں کے جوابات دے لیں، اس سے کہ ہمارے پاس کافی کالز آ گئے ہیں، پھر اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. نازیہ رشید کی دکان کرائے پر دی ہوئی ہے، تو دکان کی اصل قیمت پہ زکوٰۃ ہوگی یا صرف کرائے پہ زکوٰۃ ہوگی؟ جو کرایہ حاصل ہو اور وہ سال بھر جمع رہے، یا ان کے ساتھ گزشتہ مال رکھا ہوتا ہے ان کے پاس، اس کے ساتھ مل گیا وہ، تو جب اس کا ٹائم پیریڈ آیا پورا، تو اس پر بھی سال پورا ہو جائے گا. کہنے کا مطلب ہے کہ دکان کی قیمت پہ زکوٰۃ نہیں ہے، کرایہ کے اوپر زکوٰۃ ہوگی جب بچت ہو جائے اس میں. اچھا انہوں نے کہا کہ کرائے پر دکان دی تھی، اس کا کرایہ بھی ایک آدمی وصول کرتا ہے، اس نے پھر اس میں 1 لاکھ روپے کا سامان بھی ڈلوا دیا اور کہا کہ اس کے منافع میں سے 50% منافع لوں گا. ہاں تو اب یہ ہوگا کہ کرایہ تو وہ لے سکتا ہے. جی ہاں کرایہ بالکل لے گا. اس منافع کی پوزیشن کیا ہوگی جو فکس کیا اس نے؟